بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی عظمت اور برکات کے حوالے سے ایک حدیث پاک بیان کرنا چاہوں گا۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اوتیت امتی خمس خصال فی رمضان لم توتہن امت قبلہم، کہ اللہ رب العزت میری امت کو ماہ رمضان کے اندر 5 انعامات عطا فرماتا ہے، اور یہ وہ 5 انعامات ہیں جو رب کائنات نے پہلی امتوں میں سے کسی امت کو عطا نہیں فرمائے ہیں۔ 5 انعامات کون سے ہیں؟ الاولی، سب سے پہلا انعام، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں جو منہ کے اندر بو پیدا ہوتی ہے، رب کائنات کو مشک خوشبو سے بھی زیادہ محبوب اور پیاری ہو جاتی ہے۔ انسان کے منہ کے اندر بو پیدا ہوتی ہے کئی وجوہات کی وجہ سے۔ ایک وجہ انسان منہ صاف نہ کرے، مسواک نہ کرے، برش نہ کرے، اور دوسری وجہ منہ کے اندر بو کے پیدا ہونے کی، جب انسان کا معدہ خالی ہو تو منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر دوسری قسم کے جو بو مراد ہے کہ روزے دار سارا دن روزہ رکھتا ہے، بھوک کو برداشت کرتا ہے، تو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو منہ کے اندر بو پیدا ہوتی ہے، رب کائنات کو روزے دار کی وہ بو وہ مشک خوشبو سے بھی زیادہ محبوب اور پیاری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء حق، اللہ رب العزت علماء حق کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جب روزے دار کی منہ کی بو اللہ پاک کو پسندیدہ ہو جاتی ہے تو پھر روزے دار جو عبادات کرے گا کہ اللہ پاک قبول نہیں فرمائے گا۔ منہ کی بو اللہ پاک کو پسندیدہ ہو جاتی ہے روزے دار کی، تو یقینی طور پر روزے دار کی عبادات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے گا۔ اور علماء حق ایک اور مزید نقطہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ جب روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو پسندیدہ ہو جاتی ہے تو پھر روزے دار اپنے منہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو مانگے گا، منہ سے مانگے گا، منہ کی بو اللہ کو پسندیدہ ہے، اس منہ سے مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کی دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ الثانیہ، دوسرا انعام جو رب کائنات اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کو ماہ رمضان کے اندر عطا فرماتا ہے، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو روزے داروں کی مغفرت کے لیے سمندروں کی، دریاؤں کی مچھلیاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتی، یا اللہ تیرے فلاں بندے روزے رکھ رہے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور امام بہقی نے ان الفاظ کو روایت کیا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے روزے داروں کی مغفرت کے لیے دن اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے کون ہیں؟ اللہ پاک کی نوری مخلوق، معصوم مخلوق۔ قرآن لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے میرے ان بندوں کی مغفرت کے لیے دعا کرو جو میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھ رہے ہیں۔ یہ دوسرا انعام ہے کہ فرشتے یا سمندروں کی مچھلیاں، دریاؤں کی مچھلیاں روزے داروں کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ الثالثہ، تیسرا انعام، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ جَنَّةً وَفِي رِوَایَةٍ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، اللہ رب العزت ماہ رمضان کے ہر دن میں جنت کو آراستہ ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت رب کائنات کی رحمتوں کا مرکز، بہترین مقام، پہلے بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن ماہ رمضان کی برکات یہ ہیں جنت کو مزید آراستہ کیا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم یقول یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم الموعونۃ ویسیروا الیک، اے جنت میرے نیک بندے، صالح مراد ہے نیک بندے، میرے حکم پر عمل کرنے والے، وہ دنیا کی مشقتوں سے ان قریب نجات پا کر وہ تیری طرف آنے والے ہیں، میں انہیں تیرے اندر داخل کروں گا، اے جنت ان کے لیے مزید آراستہ ہو جا۔ تو جنت آراستہ کی جاتی ہے کن کے لیے؟ اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اور وہ کون ہیں؟ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھنے والے ہیں۔ یہ تیسرا انعام ہے جو رب کائنات اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کے روزے داروں کو عطا فرماتا ہے۔ الرابعہ، چوتھا انعام، وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے
شیاطین ماہ رمضان کے اندر جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں۔ فلا یخلصوا فیہ الی ما کانوا یخلصون الیہ فی غیرہ، کہ شیاطین کے قید نہ ہونے کی وجہ سے، ماہ رمضان کے علاوہ شیاطین قید نہیں ہوتے ہیں، تو وسوسے ڈالنے کی وجہ سے انسان بہت سے گناہ کر لیتا ہے، لیکن شیاطین جب قید کر دیے جاتے ہیں تو ماہ رمضان کی برکات یہ بھی ہیں کہ ان کے قید ہونے کی وجہ سے انسان بہت سے وہ کام کر لیتا ہے جو شیاطین کے وسوسے کی وجہ سے انسان نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو مسجدوں میں نیکیوں کی، نماز پڑھنے والوں کی بہاریں آ جاتی ہیں، لوگ قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ شیاطین کے جکڑنے کی وجہ سے۔ اور تہجد کے وقت بھی انسان اٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، جو دیگر مہینوں کے اندر انسان بہت ہی کم ہیں جو اٹھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ انعام عطا فرماتا ہے، اور فرمایا وَيُغْفَرُ لَهُمْ فی آخر لیلہ۔ اللہ تبارک و تعالی پانچواں انعام جو اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کو عطا فرماتا ہے کہ ماہ رمضان کے آخر میں، فی آخری لیلہ، ماہ رمضان کی آخری رات میں اپنے ان بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والے، روزے رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات میں اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، آہیا لیلۃ القدر، کیا وہ لیلۃ القدر ہے جس رات میں اللہ پاک کی رحمتوں کا بے بہا نزول ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا، پیارے صحابہ نہیں، ولکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضى عملہ، نہیں وہ لیلۃ القدر نہیں ہے، بلکہ العامل، ایک محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا جب اپنا کام کر لیتا ہے تو کام کرنے کے بعد اسے محنت ملتی ہے، مزدوری ملتی ہے، تو روزے دار اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مکمل مہینہ وہ روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اللہ کے ذکر و فکر میں مصروف رہتے ہیں، تو ماہ رمضان کے آخر میں آخری رات مراد ہے، لیلۃ القدر مراد نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ آخری رات میں اللہ تبارک و تعالی محنت کرنے والوں کو، مزدوری کرنے والوں کو ماہ رمضان کی آخری رات میں ان سے راضی ہو کر ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ او کما قال، سبحان اللہ، یہ حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ امام احمد نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، کچھ الفاظ امام بہقی نے جو روایت کیے ہیں ان کے یہاں پر میں نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ انسان ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور اس مہینے کے اندر اور بھی بہت سے انعامات ہیں جو رب کائنات اپنے بندوں کو جو اطاعت کرنے والے ہیں ان کو عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 انعامات بیان کیے ہیں جو اللہ پاک روزے داروں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے جو ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کا دوسرا روزہ ہے، اس مکمل مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عبادات زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔